نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمتي وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
زندگی میں ایک بار یہ عظیم اور مبارک مہینہ رمضان مبارک کی صورت میں عطا کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ عظیم اور مبارک مہینہ زندگی میں نصیب ہوا اور پھر وہ جی بھر کے نیکیوں کا سیزن کما رہے ہیں، عبادت و ریاضت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی صورت میں، سجدہ ریز ہونے کی صورت میں، توبہ کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی صورت میں، اپنے گناہوں کی معافی کی صورت میں، اور آئندہ زندگی میں برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کے ارادے اور نیت کی صورت میں دن رات لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ان کی کوشش اور ان کا ذوق، ان کا فکر یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دے اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عظیم اور مبارک مہینہ جو ہے الحمدللہ یہ بخشش کا بہترین سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کی امتوں پر بھی یہ رمضان شریف کا مہینہ فرض کیا تھا، ہمارے اوپر بھی فرض ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے حوالے سے اس امت کو نوازا ہے، پہلے نبیوں کی امتوں کو نہیں نوازا۔ 5 انعام تو میں نے حدیث پاک میں خود پڑھے ہیں نا، کتنے؟ 5 انعام میں نے حدیث پاک میں 5 انعام ایسے پڑھے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کی امتوں کو وہ عطا نہیں کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ 5 انعام عطا کیے ہیں۔ رمضان کے روزے ان پر بھی فرض تھے، ہمارے پر بھی فرض ہیں، روزے وہ بھی رکھتے تھے، روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو نوازا ہے پہلے نبیوں کی امتوں کو نہیں نوازا، بڑے انعاموں کی بارش کی ہے، بڑے بڑے تحفے عطا کیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ شدید گرمی بھی ہونا، تنگی بھی ہو، پریشانی بھی ہو، غم بھی ہو، معاشی لحاظ سے بھی تنگی ہو، تو جس نے روزہ رکھنا ہے نا اس نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، اس نے روزہ رکھ لینا ہے، اور جس نے نہیں رکھنا اس کے پاس جتنی بھی رزق کی فراوانی ہو، جتنا بھی فراخ اسے رزق ملا ہوا ہو، پھر جناب سردیوں کی ٹھنڈک ہو، شدید سردی ہو، یا گرمیوں میں اے سی والا کمرہ ہو، کوئی کام نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مزدوری نہیں ہے، نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا، اس نے لگن ہی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ لیکن میں حقیقتیں روزانہ جب صلاۃ التراویح شروع ہوتی ہے تو میں یہ 2-4 باتیں روزانہ کرتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے، وگرنہ آپ باہر نکل کے دیکھیں، لوگ دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں گپیں لگ رہی ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہیں، مختلف دوستوں کے پاس محو گفتگو ہیں، لیکن کوئی ذوق نہیں، کوئی لگن نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے کہ چلو بندہ اس چیز کے ساتھ بندہ فکر کے ساتھ محبت میں بندہ کام کرے۔ لیکن بہرحال میں ان لوگوں کو مبارک پیش کروں گا، مبارک دوں گا ان کو کہ جو لوگ الحمدللہ ذوق میں لگے ہوئے ہیں، اس ذوق میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ بہرحال دوستوں، آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے، وہ تو تمہیدی باتیں تھیں، چاند ایک رمضان مبارک کے روزے رکھنے نہ رکھنے، صلاۃ التراویح پڑھنے نہ پڑھنے کے حوالے سے ذوق کی بات ہے، فکر کی بات ہے، ڈر کی بات ہے، تیاری کی بات ہے۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں نے رمضان شریف کے دوسرے جمعۃ المبارک پر میں سورۃ بقرہ دوسرا پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 165 میں نے تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے؟
دو گروہوں کا ذکر کیا ہے اور دونوں کی محبتوں کا ذکر کیا ہے. کن کا؟ ان کی محبتوں کا، کہ ایک گروہ کو کن کے ساتھ زیادہ محبت ہے اور دوسرے گروہ کو کن کے ساتھ زیادہ محبت ہے. لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی ہی محبت پیدا فرمائے، اور زندگی کا آخری سانس بھی ہو، روح نکل رہی ہو، تو ہمارے دامن میں، ہمارے جسم کے، ہماری باڈی کے ایک ایک بال کی جڑوں میں محبت نظر آئے، تو یا خالق کائنات کی نظر آئے یا اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر آئے، صحابہ کرام کی نظر آئے، اہل بیت کی نظر آئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی نظر آئے، قرآن مجید کی آئے، دین اسلام کی آئے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کی آئے، نیک بندوں کی محبت. بس اس کے علاوہ ہمارے دامن میں کوئی شے نظر نہ آئے. اور دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے، ہمارے دامن سے، ہمارے کشکول سے اللہ تعالیٰ غیروں کی محبتوں کو خروج کر دے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے دل کو دیکھتا ہے نا، کہ اس کا دل میری محبت کے لیے خالی بھی ہے کہ نہیں، کیا وہ میری محبت کا انتظار بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس کا دل، کیا اس کا دل صاف ہے، کلیئر ہے، شفاف ہے. میری باتوں پہ غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندے کے دل کو. لیکن یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی نا یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا اس کے دل میں میری محبت ہے، کیا میرا یہاں بسیرا ہو سکتا ہے، محبت ہے، اس کو لگن ہے. اور اگر حقیقت ہمارے دل میں غیروں کی محبتیں ہیں تو قرآن مجید کیسے وہاں ٹھکانہ بنائے گا، نہیں بسیرا کرے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے آئے گی؟ وگرنہ آپ تو علماء سے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عالم کائنات میں کہیں نہیں رہتا. کیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں رہتا، وہ عرش پہ رہتا نہیں ہے. اگر ہم کہیں نا اللہ تعالیٰ عرش پہ رہتا ہے تو ہم تو مقید کر دیں گے اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ کو مقید کرنا کفر ہے. ہم کہیں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں رہتا ہے تو یہ مقید کر دیا ہم نے. اللہ تعالیٰ مقید نہیں ہے، وہ اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. یہ دیکھ رہی ہیں تو یہ نور ہے، یہ چمک دمک یہ نور ہے. تو اللہ تعالیٰ تو نور ہے نا، وہ مقید نہیں ہو سکتا. اگر مقید کرتے ہیں نا، یا مقید کرتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر کفر وارد ہو جائے گا. لیکن قربان جائیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جس کو ابو طالب مکی علیہ رحمہ نے اپنی قوت القلوب کی جلد نمبر 1 میں یہ بات بڑی خوبصورت لکھی ہے کہ حضرت ابن مسعود، ایک بڑی طویل بات ہے، میں ایک حوالہ دے رہا تھا وہ محبت کے حوالے سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں نہیں رہتا، اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی جو ہے نا رہنے کے قابل نہیں ہے، نہ اسے کوئی جگہ پسند ہے. تو عرض کیا غلاموں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تو جگہ ہوگی نا جہاں اللہ تعالیٰ رہتا ہوگا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے میٹھی میٹھی یعنی زبان سے بڑے خصوصی الفاظ ارشاد فرمائے ہاں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کیا؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جگہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ مومن کا دل ہے، وہ مومن کا. لیکن اصل میں مومن کے لیے شرائطیں ہیں، مومن کے لیے شرائطیں ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی علامات ہیں، اس کی پہچان ہے. اگر وہ اس معیار پر، وہ معیار میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حدیث پاک میں دیا ہے. حدیث پاک میں مومن کا تعارف کرایا گیا، اس قرآن مجید میں تعارف کرایا گیا ہے مومن کا. وہ تو ہماری سستی ہے، ہماری کاہلی ہے، یا ہمارے ذوق میں فرق آ گیا ہے، کمی آ گئی کہ ہم قرآن مجید کے قریب نہیں آتے. دیکھیں کتنا بڑا قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اور 30 پاروں پر یہ مشتمل ہے. اللہ تعالی نے کوئی چیز قرآن مجید میں ایسی نہیں کہ جو چھوڑ دی ہو، ہر چیز یہاں بند ہے. عالم کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے. اور اگر ہم اس میں تدبر کرتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں اور اس میں فکر کے ساتھ لگتے ہیں تو یقیناً الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل دماغ کے پردے کھول دے گا. ہم بڑھتے جائیں گے اور یہ سمندر ایسا بے کنار ہے، اس کی نہ تہ ہے نہ اس کا کنارہ ہے، لگے نہیں اس کے. رب نے اس میں خزانے رکھے ہیں، خزانے خزانوں سے یہ بھرا ہوا ہے.
لیکن اے امت مسلمہ تیری کمی ہے، تیرے ذوق میں فرق آ گیا، تیری لگن میں تیرے فکر میں فرق آ گیا، ڈر میں، تیاری میں کہ تو اللہ کے کلام کے ساتھ وابستہ نہیں ہو رہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم رمضان شریف میں زیادہ نہیں، کم از کم ایک قرآن بھی تو مکمل کریں۔ اگر بندہ ایک روزانہ ایک پارہ بھی پڑھے، کچھ پایا صبح پڑھ لیا، کچھ زور کے بعد پڑھ لیا، اگر ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ اس نے پڑھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا ہے۔ تو کم از کم ایک قرآن مجید اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ اگر میں بزرگان دین کے معمولات کی طرف چلا جاؤں کہ فلاں کتنے قرآن ختم کیے رمضان شریف میں، ان کا معمول کیا تھا، فلاں کا معمول کیا تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف ایک مثال کے طور پر میں ایک شخصیت کا نام لے لیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، جو حنفیوں کے فقہ میں امام ہیں، وہ پورے رمضان شریف میں عبادت اور ریاضت کا سلسلہ بھی چلتا، لوگوں سے میل جول بھی رہتا، مسائل بھی بیان ہوتے، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا، لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود 61 قرآن وہ پڑھتے تھے۔ 61 قرآن مجید پورے رمضان شریف میں مکمل کر دیتے تھے۔ کتنے؟ 61۔ ایک قرآن مجید صبح پر تلاوت مکمل کرتے، مکمل قرآن، اور ایک رات کو کرتے، اور ایک قرآن مجید صلاۃ التراویح میں چلتا، جو پورے مہینے میں مکمل ہوتا۔ صبح اور شام کے 2 قرآن روزانہ کے لے لیں تو کتنے بن گئے مہینے کے؟ 60 بن گئے۔ اور اگر 29 کا مہینہ ہوتا تو پھر وہ پارے جلدی اور پڑھ کر پورے 61 مکمل کرتے تھے۔ یار کمال نہیں؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے معمولات میں بتاؤں، صحابہ کرام کے معمولات بتاؤں، آقا علیہ السلام کے معمولات بتاؤں، اہل بیت کے معمولات بتاؤں، یا میں اولیاء کرام کے معمولات بتاؤں، فقہاء کے، مجتہدین کے، محدثین کے، مفسرین کے، اگر میں ان کے معمولات، تو یہ ایک لمبی گفتگو ہے، یہ کئی مہینے چاہیے اس گفتگو کے لیے۔ اگر ان کے معمولات بتائیں کہ ان کے معمولات عبادت اور ریاضت کے کتنے کمال تھے، اور وہ فکر میں تھے، وہ ڈر میں تھے، وہ خوف میں تھے، وہ تیاری میں تھے۔ ہم نے رمضان شریف میں کیا سیزن کمایا اور کیا کما رہے ہیں کہ آج 10واں روزہ آ گیا، اور اول رحمت، اور پہلا جو حصہ ہے اس کا مکمل ہو رہا ہے آج، یار رات کو چند لمحوں کے بعد شام آ جائے گی۔ کتنا تیزی کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اور دوستو آپ بھی تیاری فرمائیں، میں بھی تیاری کرتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کتنی پیاری ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی تہمت مبارک کو یہ یاد رکھا کریں، اور یہ لوگوں کو بتایا کریں، گھر والوں کو بتائیں۔ اپنی تہمت مبارک کو، چادر شریف کو مضبوطی سے باندھ لیتے، پیچھے سے گرہ ڈال لیتے، ڈنڈ، اور اگلے جملے کتنے خوبصورت ہیں کہ خود بھی جی بھر کے عبادت کرتے اور ہمیں بھی کرواتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے میں نیکیوں کا سیزن کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ یہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے کتنے گروہوں کا ذکر کیا ہے؟ میں نے بھی بیان کیا تھا، 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے 2 گروہوں کا ذکر محبت کی صورت میں کیا ہے، ان کی محبتوں کا ذکر کیا ہے۔ کس کا؟ بولیے، محبتوں کا۔ پھر ان کو تقسیم کیا، واضح کیا ہے کہ اس گروہ کو کس کے ساتھ محبت زیادہ ہے، اور اس گروہ کو کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے، اور یہ گروہ جس کی زستی کے ساتھ محبت کرنی تھی اس کی محبت کس کو دے رہے ہیں، کس کے ساتھ وہ محبت کر رہے ہیں جس کے ساتھ کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کمال کر دیا۔ اب میں مفہوم کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن بھی پڑھوں گا تو آپ کو سننے کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھو لفظ واہ، جب میں واہ پڑھوں گا نا تو مجھے 10 نیکیاں مل جائیں گی، اور 10 کو 70 سے ضرب دے دیں، اور آپ کو 20 ملیں گی، کیونکہ قرآن کا سننا فرض ہے، پڑھنا سنت ہے، تو فرض کا درجہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، سنت کا درجہ نیچے ہے۔ تو مجھے 10 نیکیاں اور 10 کو 70 سے ضرب دے دے، کیونکہ رمضان شریف میں ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ ہے، تو آپ کو 20 ملیں گی، 20 کو 70 ضرب دے دیں، کتنا فائدہ ہے۔ اب میں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سنیں گے، میں سناؤں گا، مجھے ثواب ملے گا، آپ کو ملے گا۔ اور جمعہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی پیغام ملے، یہاں سے کوئی نصیحت ملے، جس کو ہم بعض نصیحت کا جملہ استعمال کرتے ہیں نا۔ تو اگر فقط مسجد میں آ گئے جی ٹھیک ہے ہم نے نماز پڑھ لی جمعے کی، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جہاں سے جو آپ کو خزانہ ملے اس خزانے کو سرمایہ حیات سمجھے۔ اصل دولت یہ ہے، یہ کائنات میں جو کچھ، یہ دولت نہیں ہے، یہ امیری نہیں ہے، یہ ٹیکا نہیں ہے، یہ پروٹوکول نہیں ہے۔
آپ اپنی قسمت پہ اس وقت ناز کرو کہ رب نے تمہیں رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں بلا کے پروٹوکول نہیں دے دیا. ہم دنیا داروں کے پروٹوکولوں سے کیوں رجوع کریں, کیوں غرض کریں ادھر, ہماری کیا غرض ان سے؟ خالق کائنات کا کرم اس وقت, اور ہم جتنی بار اس کا شکر ادا کر لیں اتنا ہی کم ہے کہ آپ بھی اور میں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں, رمضان مبارک کے مہینے میں بیٹھے ہیں, پھر جمعہ مبارک کے دن بیٹھے ہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آپ سنیں. وَمِنَ النَّاسِ 1 2 3 4 5 6 7 8, اب 80 نیکیاں مجھے مل گئی ہیں, 80 کو 70 ضرب دے دی, اور آپ کو 160. بولیے ماشاءاللہ, ابھی صاحب و کتاب کرنے والے بیٹھے ہیں, آپ پریشان ہو جاتے ہیں نا. 160 کو 70 ضرب دے دیں, اس سے بڑا پروٹوکول کیا دے سکتا اللہ تعالیٰ تمہیں؟ بھائی کیا نواز سکتا اللہ تعالیٰ تمہیں؟ وہ بڑا نواز رہا ہے, اس کو بڑی محبت ہے, اسے بڑا پیار ہے, بڑا پیار وہ کرتا اپنے بندے سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں. اب پہلے گروہ کا ذکر کر رہا ہے, پہلے گروہ کا. اب اس پہ غور کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نمبر 165 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2, غور کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں, بعض ایسے لوگ ہیں, کن میں؟ لوگوں میں. اور ان کا عمل کیا ہے؟ من یتخذ من دون المؤمنین, وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکڑتے ہیں ان کو دوست, محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ پہلے گروہ کا ذکر کر رہا ہے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہمیں بچائے, اس گروہ سے, اس گروہ والے عمل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں, ایک ایسا گروہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوستی کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ. کیسی محبت کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ, ان کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح رب کے ساتھ محبت کرنی تھی. جو محبت کا حق ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا تھا, وہ حق کن کو دے رہے ہیں؟ غیروں کو دے رہے ہیں. وہ جو محبت کا حق رب کا ہمارے اوپر تھا, وہ کن کو دے رہے ہیں؟ غیروں کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل گفتگو کر دی ہے. اور یہ فقط تم نے سن لی اور میں نے سنا دیا نہیں. محترم, ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کسی غیر کو نہیں دینی. اللہ تعالیٰ والی محبت ہم نے کسی غیر سے نہیں کرنی. اگر وہ ہم سے محبت کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس سے محبت کریں. حدیث قدسی بھی ہے نا, حدیث قدسی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے, جو تیرا حق میرے اوپر ہے نا وہ تو میں ادا کر رہا ہوں محبت کی صورت میں. جو تیرا حق میرے اوپر, جو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں, حقوق العباد کہتے ہیں نا, کہ یا تیرا میرے اوپر حق ہے, میرا تیرے اوپر حق ہے. اولاد کا والدین پہ ہے, والدین کا اولاد پہ ہے, شاگرد کا استاد پہ, استاد کا شاگرد پہ, ہمسائے کا حق ہے, فلاں دوست کا حق ہے, رشتہ دار کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تیرا حق میرے اوپر ہے نا وہ میں محبت کی صورت میں ادا کر رہا ہوں, ادائیگی کر رہا ہوں. لیکن جو میرا حق تیرے اوپر ہے وہ تم کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اگر میں وہ تیرے حق کو محبت کی صورت میں ادا کر رہا ہوں نا, اب تمہیں بھی چاہیے کہ جو میرا حق تیرے اوپر ہے وہ تو محبت کی صورت میں میرا حق بھی ادا کر. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس گروہ سے, اللہ تعالیٰ اس فعل سے پوری زندگی ہمیں محفوظ فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ والی محبت غیروں کو دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ والی محبت وہ غیروں کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مجھے پسند نہیں ہے میری محبت تم غیروں کو دے رہے ہو. آگے ایک جملہ بڑا خاص ہے, اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے, سنیے توجہ سے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, جو ایماندار ہیں. اب ان کی نشانی کیا ہے, ان کی علامت کیا ہے, ان کا تعارف, ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں بڑی پیاری بات فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین, کیا؟ والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے. پتہ ان کی نشانی کیا ہے؟ ایماندار کی نشانی کیا ہے, یا اس کی پہچان کیا ہے ایماندار کی؟
اس کی علامت، اس کی صفت کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اے باری تعالیٰ کیا ہے؟ فرمایا اشد حبا للہ، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدت کی محبت ہے۔ عالم کائنات میں اس کو کسی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہا ہے۔ اب اس وقت اپنے گریبان میں آپ جھانکے، میں بھی جھانکتا ہوں، بات تو میں نے سنا دی اور آپ نے سن لی ہے، آپ نے سن لی اور میں نے سنا دی ہے، تو اب تم بھی پرکھو اپنے آپ کو، میں بھی پرکھتا ہوں۔ تم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا جو ہمارے اوپر حق اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے وہ غیر کو تو نہیں جا رہا؟ کیا جو ہم نے جو جس طرح اللہ سے محبت کرنی ہے، جو حق ہے، کیا ہم وہ غیروں سے محبت تو نہیں کر رہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اور مومن کا معیار، مومن کی پہچان، مومن کی صفت، مومن کی نشانی، مومن کی علامت، مومن کا تعارف اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 165 کے دوسرے جز میں بیان کر دیا ہے، اور پہلے گروہ کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک ایسا گروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ والی محبت وہ غیروں سے کر رہے ہیں، جس طرح رب سے محبت کرنی تھی وہ غیروں سے کر رہے ہیں۔ انداد یحبونہم کحب اللہ، اللہ تعالیٰ والی محبت وہ غیروں کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، ایسا نہیں کرنا تم نے۔ باری تعالیٰ پھر فرمایا ہاں آپ ایمان کے معیار پہ آئے نا، کیا آپ مومن کے درجہ پر آئے نا؟ مولا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا پھر تیرے دامن میں میری محبت کے علاوہ کسی کی محبت نظر نہیں آئے گی، میرے پیار کے علاوہ کسی کا پیار نظر نہیں آئے گا۔ اشد حبا للہ۔ اب یہ تو قرآن مجید کے الفاظ تھے، اب یہاں میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کی تشریح میں لگا رہا تو کافی وقت لگ جائے گا، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی چیز دیتا رہے گا، اس کی تشریح چلتی رہے گی۔ ایک سمندر ہے، بے کنار ہے۔ یہ میں حدیث پاک یہ سیاستہ کی حدیث ہے، اس کو کثیر محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں اس کو درج کیا ہے۔ اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، عن انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں کرنے والا ایمان کی حلاوت ضرور پائے گا۔ کیا بات ہے! یہ 3 کام کرنے والا ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی غذا، ایمان کی محبت وہ ضرور اپنی زندگی میں پائے گا۔ اسے ایمان کی محبت کی وہ جو حلاوت ہے نا، اسے ضرور ملے گی۔ دیکھیں کوئی ہم چیز کھاتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے۔ ذائقہ اچھا ہو، مٹھاس بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اور کھاتا ہے وہ کہتا ہے کیا بات ہے جی، کمال ہے، کمال چیز بنی ہوئی ہے، یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بڑی حلاوت ہے یار، بڑا ذائقہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ، قول میں مجھے یاد آ گیا، وہ بھی آپ سنتے جائیں، اپنے دامن میں رکھ لیں، بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زہر کے علاوہ، کیا بولیے، یہ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زہر کے علاوہ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ کیا؟ زہر کے علاوہ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ کیا ہے؟ شفا ہے، اور ٹھنڈی بھی ہے، ٹھنڈک دے گی۔ کون سی چیز؟ کڑوی، کس کے علاوہ؟ زہر کے علاوہ۔ ماشاء اللہ کو یاد ہو گیا ہے۔ اور آگے مزید کیا فرمایا؟ فرمایا شہد کے علاوہ ہر میٹھی چیز میں گرمائش بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور اس میں شک بھی نہیں ہے الحمدللہ، اور شک کرنا بھی نہیں ہے، شک کرنا بھی نہیں ہے۔ ایک ملک میں مجھے پتہ چلا، ایک ایسے ملک میں کسی بندے کو دل کا مسئلہ بنا، تو پورے ملک میں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں، دل کا پورے ملک میں نہ کوئی وارڈ ہے، نہ کوئی اسپتال ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی کلینک ہے، دوائی نہیں ہے، دل کا پورے ملک میں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا وجہ ہے؟
کہنے لگے ہمارے ملک میں دو چیزیں نہیں ہیں جو میرے علم میں بات آئی ہے نا، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں نا، کافی دیر ہو گئی ہے. کہنے لگے ہمارے ملک میں کتنی دو چیزیں نہیں، اس سے ہمارے پورا ملک پاک ہے، اس لیے اس کی وجہ سے دل کا مرض یہاں نہیں. کہنے کیا؟ کہنے کہ ایک بوتل نہیں ہے اور ایک بیکری نہیں ہے. نہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بیکری میں جتنی چیزیں ہیں ساری آپ کے لیے صحت مند ہے، اور جہاں بنتی ہیں وہاں صحت مندی ہے، اور بوتل جو ہم بڑے ذوق میں پی رہے ہیں یہ ہمارے لیے صحت ہے، اور ہر دوسرے بندے کو چیک کر رہے وہ بیمار ہے. بالکل ایسا بیٹھا ہوتا جناب، تو جو وہ کہتا یار میں بیمار ہوں، وہ کہتا یار آپ تو بالکل زبردست صحت مند لگ رہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے شوگر ہوگی جی، میرے دل کا مرض ہو گیا جی. دوسرا حیران ہو جاتا ہے یار صحت مند ہے. یہ مجھے ابھی ایک واقعے کی اطلاع ملی کہ ایک نوجوان کا ویزا آ چکا تھا، ٹکٹ بھی اوکے ہو گئی، تو میڈیکل رہ گیا تھا. کیا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوگا نا، کیونکہ پاکستان میں تو صبر ہے نہیں نا. کیا ہے جی؟ اس نے جانا ہی باہر ہے، باہر کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے. باہر جائے گا تو بنگلے کوٹھیاں بنے گی نا، کاریں آئیں گی جناب، بڑا کچھ ہوگا. پتہ چلے محلے میں سے یہ بہت بڑا امیر ہے، بہت بڑا امیر ہے، تو مرنے کے بعد تو بڑی تیری امیری ہو جائے گی مکمل، چادریں دو ہی ملنی تجھے، تو بڑا امیر نظر آتا ہے. ہائے ہائے. کہنے کہ جب اس کی جناب اس کا جو قد و قامت تھی نا اس بندے کی، نوجوان کی کمال تھی، صحت کمال درجے کی. ویزا بھی آ گیا ہے، ٹکٹ اوکے ہو چکی ہے، میڈیکل رہ گیا. میڈیکل جب کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی گھر میں جا کے نا اس کی خدمت کرو. وہ گھر والے ڈر گئے، کہنے لگے خدمت کروں؟ کہنے لگے یہ چند دن کا مہمان ہے آپ کے پاس. گھر والوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، چہرے کے رنگ بھی بدل گئے، وہ پریشان ہو گئے. کہنے لگے ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے اندر کی ساری مشینری ختم ہو چکی ہے، اوپر سے بالکل صحت مند لگ رہا. اور وہی بات ہوئی، کہنے لگے چند، اور کہنے لگے اس کی خوراک کیا تھی؟ اگر اس کی خوراک بوتل تھی یا برگر تھی یا شوارمے تھے، میں یہی کھاتا تھا. کہنے لگے پھر اس کی خدمت کروں. حقیقت ہے، سچا واقعہ، کوئی میں اپنی گھوسا تو نہیں مار رہا. کہنے لگے تقریباً کوئی 1.5 ہفتہ گزرا وہ لڑکا فوت ہو گیا، اور دیکھنے والا حیران تھا. کہنے لگے اس کو بھی بیماری لگے گی، اتنا صحت مند. اس لیے محترم جس کو بھی کھنگال کے دیکھ لے وہ کہتا ہے جی بس میں بیمار ہوں. اور میں کیا موضوع اپنے بدل کے کس طرف چلا گیا. قرآن مجید، اسی قرآن مجید میں آیا، میں اس آیت کو نہیں پڑھوں گا، عربی پڑھوں گا پھر لمبی بات ہو جائے گی. سنا تو آپ نے سب نے ہے کہ اگر ایک آدمی کی جان کو بچاتا تو اللہ تعالیٰ یہ نا، کوئی غیر تو نہیں بچاتا تو اللہ تعالیٰ یہ نا. لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، اس کی کاوش، اس کی محنت ہے، اس کی محبت ہے، اس کے دل میں ایک فکر ہے، اس کی جد و جہد ہے کہ یار یہ بندہ بچ جائے. دعائیاں لا رہا ہے، خون دے رہا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، اس کے علاج کروا رہا ہے، اس کی محنت ہے. اب یہ محنت بھی اس کے اللہ تعالیٰ کی اس کی محنت پر کیا ہے؟ نظر ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میرے بندے کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے. بچانا کس نے؟ اس نے. بندہ بچ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ کمال ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے اس بندے نے پتہ کتنا ثواب حاصل کیا میری بارگاہ سے. عبارت اللہ کتنا؟ فرمایا اس کو اتنا ثواب ملا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچا لیا. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. پوری عالم کائنات میں جتنے انسان ہیں نا، سمجھو سب کو اس نے زندہ کر دیا. اتنا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا ہے. اب اس کے متبادل جو لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں ان کا حال کیا بنے گا؟ خوراکیں بھی 2 نمبر ہیں، دوائیاں بھی 2 نمبر ہیں، کام بھی 2 نمبر ہیں، وعدے بھی 2 نمبر ہیں، دھوکہ بازی ہے، فراد ہے. کیا بنے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے بندے کب تک تو کرے گا اللہ کے بندوں کے ساتھ؟ کب تک تو چلے گا؟ کیا بنے گا تیرے ساتھ؟ تو رب کے دربار میں نہیں جانا؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا جواب دے گا جا کر؟ ادھر اگر ایک بندے کو بچا رہا ہے تو وہ پوری انسانیت کو بچا رہا ہے. اتنا ثواب ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جانوں کے ساتھ کھیلے، تماشا کرے اور ان کی جانوں سے وہ کمائیاں کر رہا ہے، مجھے یہ بتاؤ اس کو کیا ثواب ملے گا؟ وہ رب کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ لیکن دوستوں یاد رکھیں، عمل وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے جو فقط رب کی رضا کے لیے. مجھے ایک حدیث پاک میں بھی کوٹ نہ کر سکا،
میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ رہا تھا. حضرت بولیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ پڑھ، وہ فرما رہے تھے کہ مجھے ایک عورت سے اللہ تعالیٰ کی توحید، جبکہ وہ پہلے بھی توحید پر تھے، رسالت پر تھے. حضرت جنید بغدادی کی بات کر رہا ہوں رحمۃ اللہ، ماشاء اللہ سارے ماشاء اللہ نام تو ان کا جانتے ہیں، علماء سے سنا ہوگا. چلو یہاں تو چلو ابھی 1 سال ہوا جمعہ شروع ہوئے، تو جہاں جب جمعے پڑھتے تھے، تقریریں سنتے رہے، محفلوں میں جاتے رہے، کئی علماء نے ان کا نام لیا ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا. حضرت سارے بلند سے نام لینا ان کا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، ان کا نام لینا بھی تو الحمدللہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، نیک بندے ہیں کہ نہیں جی. وہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بات میں بھی مکمل کرتا ہوں، درمیان میں ایک بات آ گئی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تو مجھے فرشتہ کچھ لکھتا ہوا نظر آیا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ بلخ کے جو بادشاہ تھے، اور جب دل پہ چوٹ لگی نا اس کی محبت کی، تو پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کی ساری محبتوں سے اعلیٰ محبت کے جب اسے انعام ملا تو پھر بلخ کی حکومت بھی گئی، سربراہی بھی گئی. یاد رکھنا، گھر کی سربراہی ہے، گلی کی ہے، بازار کی ہے، محلے کی ہے، سوسائٹی کی ہے، محلے کی ہے، پورے صوبے کی ہے، ملک کی ہے. ذمہ داری سربراہ بننا بڑا آسان ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے. بڑی ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر قوم کے سربراہ سے اس قوم کے بارے میں سوال ہونا ہے، پوچھا جائے گا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے خواب آیا، تو خواب میں نے فرشتے کی زیارت کی، فرشتوں کو دیکھا تو وہ اس کے سامنے رجسٹر تھا، کچھ لکھ رہا تھا. میں نے پوچھا جناب کیا لکھ رہے ہو؟ کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگے ان کے نام لکھ رہا ہوں جو رب سے محبت کرتے ہیں. ان کے نام لکھ رہا ہوں جو رب سے محبت کرتے ہیں. کہنے لگے کہ میرا نام بھی ہے؟ کہنے لگے نہیں تیرا نام ہی نہیں. تیرا؟ بڑے پریشان ہو گئے کہ میرا نام ہی نہیں ہے. یہ تو محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے ہے، محبت میں بھی کرتا ہوں، میرا نام ہی نہیں ہے. کہنے لگے یار اس طرح کر، چلو محبت کرنے والوں میرا نام نہیں ہے، محبت کرنے والوں میں جن کے ساتھ رب محبت کرتا ہے نا ان کے نوکروں میں میرا نام لکھ دیں. جن کے ساتھ رب محبت کرتا ہے ان کے خادموں میں، نوکروں میں میرا نام لکھ دے. ہائے ہائے، بڑی سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ میں تو گوسلا نہیں مار رہا، بڑی سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کہتے کہ چند دنوں کے بعد پھر خواب آیا. کیا؟ فرشتہ لکھ رہا ہے نام. کہنے کہ کن کے نام لکھ رہے ہو؟ کہنے کہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کا نام لکھ رہا ہوں. جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کہنے کہ میرا نام بھی ہے. کہنے کہ سب سے اوپر نام آپ کا لکھا ہوا ہے، سب سے اوپر. کیا؟ سب سے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے. کہنے کہ وہ کیسے؟ یہ کیسے لکھا گیا؟ کہنے کہ جن کے ساتھ رب محبت کرتا ہے نا، جو ان سے محبت کرے رب ان سے محبت کرتا ہے. من وہ ابھی بات کر رہا تھا نا، کہتا جنید بغدادی علیہ رحمہ کا نام لینا بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. تو فوراً مجھے ایک بات یاد آ گئی. ویسے ایسی باتیں کوئی ایک نہیں ہیں، کتابیں بڑی پڑی ہیں، وقت نہیں رہا ہمارے پاس، ٹائم نہیں رہا، ذوق نہیں رہا، فکر نہیں رہا، لگن نہیں رہی، اور چیزیں پڑھیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ڈراموں میں جناب بڑی نصیحتیں ہیں، فلموں میں بڑی نصیحتیں ہیں. میں کو قرآن مجید کہاں رہ گیا؟ قرآن کا مطالعہ کر، خدا کی قسم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، رب کیوں فرما رہا ہے الحمد سے لے کر والناس تک؟ یہ قرآن مجید بے کنار سمندر ہے جس کی تہہ بھی نہیں، کنارہ بھی نہیں ہے. تو اس کی ایک آیت میں داخل ہو جا، تو قیامت کی صبح تک اس آیت کے خزانے مکمل تمہیں نہیں ہو سکتے. بڑھتا جائے گا، رب ذیل کھولتا جائے گا. اور آقا علیہ السلام کی ساری زندگی ہماری نصیحتوں کا خزانہ ہے. صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں اور یا کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، یہ ہماری کامیابی کا بہترین راز ہے. تو میں آخری بات کر رہا تھا، ٹائم بھی ہو رہا ہے، تو میں درمیان میں ایک محبت کی بات آ گئی تھی. تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے مجھے یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں میری محبت غیروں کو دیتے ہیں. فرمایا نہیں، اگر ہوگا ایماندار، بات پہ غور کریں، اگر ہوا
یہ ایک بڑا خصوصی تحفہ ہے دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف کی جامع مسجد کے دوسرا جمعۃ المبارک رمضان شریف پر خصوصی تحفہ ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری محبت غیروں کو دیتا ہے. فرمایا ہاں ایماندار تو بن جا, پھر تیرے دامن میں میری محبت نظر آئے گی, غیر کی محبت نظر نہیں آئے گی. کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں اس کو کتنا کھول دوں, وہ تو اہل علم کھول سکتے ہیں, میں تو کہ پیغام دے رہا ہوں. جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس عورت سے توحید بھی مل گئی, نصیحت بھی مل گئی, بہت بڑا خزانہ مل گیا, سبق ملا, درس ملا بہت بڑا. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ عورت ایک پردے میں آئی میرے پاس. کس میں؟ پردے میں آئی تو میرے پاس آ کے بیٹھ گئی, پردہ نشین تھی. تو عورت کہتی ہے جی میرا خامد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ روزہ لگ تو نہیں گیا؟ بیان تو میں ہی کر رہا ہوں نا, آپ سن رہے ہیں. دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. کہ لگی شریعت میں اجازت ہے, ثلاثہ و رباع 4 تک تو اجازت ہے نا, یک وقت 4 رکھ سکتا ہے. اوپر گناہ ہے, اوپر گناہ ہے, سخت گناہ ہے. 4 تک رکھ سکتا ہے, لیکن وہ رکھ سکتا ہے جو چاروں کے حقوق مکمل برابر ادا کر سکے. اگر ایک کا حق بھی پامال ہوا تو وہ مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے دربار, پکڑو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو کہنے کی اجازت ہے, کہنے کہ آپ کوئی چیز نکال کے دینا, ایسا کوئی مسئلہ کہ میرا خامد دوسری شادی نہ کرے. جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں قرآن و سنت کے خلاف کیسے میں فتویٰ دے سکتا ہوں, میں کیسے مسئلہ آپ کو بیان کر سکتا ہوں. اب میں اس کو بڑا اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ اگر درمیان میں شریعت کی آڑ نہ ہوتی نا, اب جملے پہ غور کریں, جملے پہ غور کرنا, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے ساتھ شدت کی محبت ایماندار کر سکتا ہے, اور جو ایماندار نہیں ہے وہ میری محبتوں غیروں کو دے گا. یہ قرآن ہے, میں تو گھوشنا نہیں مارا, یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے, قرآن کی نص سے ثابت ہے. تو آپ جمعہ پڑھ کے گھر میں تنہائی میں بیٹھ جانا, اور میں بھی بیٹھ جاؤں گا, میں بھی اندر جھانکوں گا کہ کیا میرے دامن میں غیروں کی محبتیں نہیں کہ یا رب کی محبت ہے. تو جب وہ رب سے کے ساتھ محبت کرتا ہے جس طرح کرنے کا حق اشد حبا للہ, کہ خدا کی قسم اس کے اوپر بھی شریعت محمدی وارد ہوگی, اس کے گھر میں بھی شریعت محمدی وارد ہوگی, اس کے علاقے میں, اس کے محلے میں, اس کے ملک میں پھر شریعت محمدی راج ہوگی. ہر طرف قانون نظر آئے گا تو قانون مصطفیٰ نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی قانون میں قانون خدا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کیا میں بیان کروں, بہرحال میں اینڈ کرنے لگا ہوں. عورت نے کہا اے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی, اگر درمیان میں شریعت کی آڑ نہ ہوتی تو میں پردہ ہٹا دیتی. میں اتنی خوبصورت ہوں کہ تم فتویٰ دینے پر مجبور ہو جاتے کہ جس مرد کی اتنی خوبصورت عورت ہو وہ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہے. اتنا جملہ اس نے کہا, اٹھ کے چلی گئی. اتنا جملہ کہا اور اٹھ کے چلی گئی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں تھوڑا سا ایسا مجھے پتہ چلا, وہاں سے اتنا سبق اعلیٰ اور توحید ملی مجھے, اشد حبا للہ کی جھلک وہاں سے نظر آئی. میں نے کہا مولا, جملہ سن, میں اینڈ کرنے لگا ہوں. ہائے ہائے, کہتا مولا اس عورت کو حسن تو نے دیا ہے. ہائے ہائے, یہ جنید بغدادی کے الفاظ رحمت اللہ علیہ. اے باری تعالیٰ اس عورت کو حسن, بولیے, اس عورت کو تو نے حسن دیا, تو نے, اور یہ جیسی عورتوں سے بھی بڑی بڑی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی. اس عورت کو حسن دینے والا اے باری تعالیٰ تو ہے. اس کو اپنے حسن پہ اتنا ناز ہے کہ وہ خامد کی دوسری شادی برداشت نہیں کر رہی, اپنے حسن کی وجہ سے برداشت نہیں کر رہی. مولا اس کو حسن دینے والا تو ہے, تو مولا تیرا حسن کتنا کمال ہوگا, مولا تیرا حسن کتنا کمال ہوگا. ایک عورت اپنے حسن پہ ناز کرے تو غیر دوسری شادی اپنے خامد کی برداشت نہ کرے. اے باری تعالیٰ تو کتنا کمال ہوگا, تیرا حسن کتنا کمال ہوگا. اگر یہ برداشت نہیں کر رہی تو مولا تو کیسے برداشت کرے گا. تو رب نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ کر دیا ہے,
فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میری جیسی محبت جو میرے ساتھ کر رہی نا وہ غیروں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ایماندار نہیں کرے گا. دیکھیں میں جملہ بار بار کہہ رہا ہوں، ایماندار نہیں کرے گا، لیکن پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ایماندار کی صفات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں، رب نے کیا لسٹ بیان کر دی ہے. حدیث پاک میں مومن کی کیا صفات ہے، اگر تب وہ اس معیار پہ آ گیا تو رب کہتا ہے اشد حبا للہ، پھر اس کو پوری کائنات سے شدت کی محبت ہوگی تو میرے ساتھ ہوگی. تو اس کے ساتھ محبت کا ذریعہ کیا ہے وہ بھی سن لیں. وہ ذریعہ ہے وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے رمضان شریف کے دوسرے جمعے پر میں کچھ دے تو نہیں سکا، لیکن چند ایک باتیں بڑی تیزی کے ساتھ میری زبان سے نکلی ہیں اور آپ تک پہنچی ہیں. سبق درس یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ دوستو آؤ، میں بھی اور آپ بھی، ابھی 10واں روزہ ہے، ابھی بقیہ کافی روزے پڑے ہیں، تو نیکی کا سیزن کمائیں، عبادت کی صورت میں، صلاۃ التراویح کی صورت میں، توبہ کی صورت میں، رب کو راضی کرنے کی صورت میں، اللہ کی مخلوق میں خرچ کرنے کی صورت میں، جتنا بھی ہو سکے یہ سیزن کماؤ، خود بھی کماؤ، اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی گفتگو کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا